آپ کا سبجیکٹ ہے جی بینک آپریشنز مینجمنٹ اور کورس بک کے مطابق یہ یونٹ 5 ہے جس میں ہم اسلامک بینکنگ آپریشنز کے متعلق بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے پاکستان میں بھی اینڈ آل اوور دی ورلڈ بہت سے اسلامک بینکس بن گئے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلامک بینکس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے، ان کی اور ان کے پاس کون سے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ڈپازٹس کے لیے، بارونگ کے لیے، ایڈوانسز کے لیے اینڈ انویسٹمنٹس کے لیے۔ ٹریڈیشنل بینکنگ کے ساتھ اس کا کمپیریزن بھی ہم کریں گے، تو بریف سا ایک یونٹ ہے یہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے۔ اسلامک بینکنگ کا جو بیسک کانسیپٹ آیا وہ اسلامی اصولوں کے تحت آیا جو کہ قرآن اور حدیث سے ڈرائیو کیے گئے تھے، اور اس میں پھر بات کی گئی کہ اسلامک بینکنگ کے جو پرنسپلز دیے گئے تھے اور جن چیزوں کو حلال اور حرام کہا گیا تھا ان کی روشنی میں ہی اس کو ڈیوائز کیا گیا۔ جیسے کہ اسلامک پرسپیکٹو میں کچھ چیزوں پہ پابندی ہے جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ربا، جسے آپ یوزر اور انٹرسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بہت براڈر ڈیفینیشنز ہیں، جرنلی عام لفظوں میں ہم اسے انٹرسٹ کہتے ہیں جو کسی لون پہ چارج کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی کنڈیشنز اٹیچ ہیں۔ پھر غرر ہے جس کو ایکسیسو رسک اور ایکسیسو انسرٹنٹی کہتے ہیں۔ اس طرح میسر ہے جسے آپ گیمبلنگ کے معنوں میں سمجھ لیں، اور کچھ اور حرام کانٹریکٹس ہوتے ہیں جن کو جیسے ڈرگ، الکوہل اور اس طرح کے بزنس میں انویسٹ کرنے پہ پابندی ہے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامک فائنینس کی چیزیں بنائی گئیں اور ایک ورڈ انٹروڈیوس کیا گیا شریعہ کمپلائنس۔ شریعہ کمپلائنس سے مراد وہ سارے بزنس، انویسٹمنٹس، بارونگ تھیں جو شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہیں اور بورڈ آف ایڈوائزر یا شریعہ ایڈوائزری بورڈ نے جو طے کی ہیں اس کے مطابق ہیں۔ اس میں جو ایک فقہ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ پھر ڈیفائن کرتے ہیں اور چیزوں کو اسلامک پرسپیکٹو یا اسلامک شریعہ کے مطابق بناتے ہیں۔ ربا کی اگر ڈیفینیشن وہی ہے جو نارملی انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے کہ کوئی ایکسیس کمپنسیشن وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن جو کسی اور جو پہلے سے پری ڈیٹرمن انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کوئی لینڈر اپنے بارور سے ریسیو کرتا ہے۔ تو اسلامک پرنسپلز یا اسلام کا اصول یہ تھا کہ اس طرح کی چیزوں کی ممانعت تھی اور پارٹنرشپ بیسڈ فائنینسنگ کی آپشنز نکالی گئیں۔ اسلامک فائنینس ریکوائر کرتا ہے کانٹریکٹس میں ڈیلنگ اور سیلنگ میں ٹرانسپیرنسی ہو، بزنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اچھی طرح پتا ہو، بارور کا پتا ہو وہ کون سے بزنس میں انویسٹ کرے گا، تو اس طرح کی سرٹن چیزیں ہیں۔ اسلامک بینکنگ کا جو ایوولوشن پاکستان میں ہوا بیسیکلی تو آل اوور دی ورلڈ یہ 1970s میں یہ آغاز ہوا، پھر گلف کنٹریز میں، کچھ ویسٹرن کنٹریز میں، ملیشیا، انڈونیشیا میں اس میں بہت کام ہوا۔ تو آج کل جو اسلامک بینکس ہیں وہ آلموسٹ $2 ٹریلین کے قریب ایک انڈسٹری بن چکے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی فل فلیج 5 اسلامک بینکس ہیں۔ تو اسلامک بینکنگ کا جو ماڈل ہے وہ پارٹیسپیٹیو اپروچ پہ بیس کرتا ہے۔ جرنلی ہم جو بینک میں اپنے ڈپازٹس رکھتے ہیں اور بینک آگے ان کو یوز کرتا ہے، ہم اس میں پارٹیسپیٹیو اپروچ نہیں ہوتی، ہم پروفٹ یا فکس ایک انٹرسٹ ریٹ ہمیں ملتا ہے، جبکہ اسلامک بینک میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیس پہ آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کے لاس 1979 سے پھر آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئے تھے اور 85 تک اس کا ایک سٹرکچر طے کیا گیا۔ پھر 90s میں کافی بینکس جو تھے انہیں ساتھ اسلامک بینکز کی برانچز بنانے کی بھی اوپن اجازت دی گئی۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو ریگولیٹری فریم ورک ہے پاکستان میں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان طے کرتا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کے لیے شریعہ ایڈوائزری بورڈز بنائے ہوئے ہیں اور شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کے حوالے سے گائیڈنس دیتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کے اندر اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو اسلامک بینکس کے حوالے سے ان کی پروڈکٹس کی اپروول کرتا ہے، ان کی گائیڈ لائنز ان کو دیتا ہے کہ کیسے آپریٹ کرنا، اور ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ بھی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، اور اس کی بیس پہ ریگولیشنز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اب شریعہ ایڈوائزر کا رول کیا ہوتا ہے؟ شریعہ ایڈوائزر عام طور پہ مفتی یا اسکالرز ہوتے ہیں جو اپرووڈ ہوں اور کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ان کی ایجوکیشن پوری ہو، اور رجسٹرڈ شریعہ ایڈوائزر کا کانسیپٹ بھی پاکستان میں موجود ہے، SSCB کے پاس وہ رجسٹر ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ کیسے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا کون سے بینکس ہیں جو اسلامک کرائٹیریاز پہ پورے اترتے ہیں۔ اس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں، فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا فار شریعہ ایڈوائزر، جو شریعہ ایڈوائزر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کرائٹیریا بنایا گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو وہاں رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ صرف انہی لوگوں کی کہی گئی بات اسلامک بینکس کے لیے اپلیکیبل ہوگی۔ شریعہ ایڈوائزر جو ہے وہ یہ کچھ مثالیں ہیں کہ اس طرح کی ٹرانزیکشنز کو جرنلی وہ جسے کہتے ہیں انڈورس نہیں کرتے، جیسے ڈپازٹ اسکیم جن میں پری ڈیٹرمن انٹرسٹ ریٹس ہوں، ایسے لوگوں کو لون دینا جو اپنے گھر کی چیزوں کو پلیج کر کے لون لیتے ہیں کنزمپشن پرپس کے لیے، ان کو اپروو نہیں کرتے۔
اس طرح ایسی ٹرانزیکشنز کو نہیں کرتے جہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کلیئر نہ ہوں. گیمبلنگ والی ٹرانزیکشن، اسپیکولیشن والی، ان کو یہ انڈورس نہیں کرتے. تو اب پھر ایکچولی اسلامک بینکس کرتے کیا ہیں؟ بارمنگ ایڈوانسز اور انویسٹمنٹس ان کی کیا ہوتی ہیں؟ یہ جی جو اسلامک بینکس کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ود پروفٹ موٹیو کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہ ربا، قرر اور مثال اور ان چیزوں کی اسپیکولیشن اور ان چیزوں کی ساتھ کیئر کرتے ہیں. باقی سارے بینکنگ آپریشنز یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ان میں ڈپازٹس بھی کراتے ہیں. یہ لوگوں کو پارٹیسپیٹو بیس پہ لینڈنگ بھی کرتے ہیں. لینڈنگ ان دی سینس کہ یہ پیسہ نہیں دیتے کسی کام کے لیے، یہ خود شراکت دار بنتے ہیں کاروبار میں اور نفع نقصان شیئر کرتے ہیں. تو اس طرح اور بھی اسلامک بینکس کے سرٹن پرنسپلز ہیں جن کو آگے ہم پڑھیں گے. پارٹنرشپ بیسڈ فائنینسنگ ہوتی ہے موسٹلی جو اسلامک بینکس کے تحت کام چل رہا ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں کون کون سے اسٹرکچر ہیں ڈیفرنٹ جو پروسیجرز اینڈ اسٹرکچر آف ٹرانزیکشنز ہم دیکھیں اسلامک بینکس کی، تو موسٹلی مشارکہ بیسڈ ٹرانزیکشن. مشارکہ بیسڈ جسٹ لائک پارٹنرشپ جس میں بینک ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے کاروبار میں. پھر مضاربہ بیسڈ ٹرانزیکشنز بھی ہیں جس میں بینک کیپٹل پرووائڈر بنتا ہے اور دوسری پارٹی اسکلز پرووائڈ کرتی ہے. مرحبہ بیسڈ ٹرانزیکشنز بھی ہیں، کاسٹ بیسڈ پلس فائنینسنگ بیسڈ. اجارہ بیسڈ ٹرانزیکشنز ہے، اجارہ لیزنگ ٹرانزیکشنز کو کہتے ہیں. اور سکوپ بیسڈ فائنینسنگ بھی ہے جس میں لانگ ٹرم فنڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں اگینسٹ کولیٹرل آف این ایسٹ. تو مشارکہ کی بات کریں، یہ تو پارٹنرشپ بیسڈ فائنینسنگ ہے. آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ایک نیا پلانٹ لینا ہے یا مشینری لینی ہے. بینک کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹری فائنینس کر لیتے ہیں. تو پارٹیسپیٹری فائنینس کے ماڈل پہ وہ آپ کو فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس سے جو پروفٹس جنریٹ ہوں گے تو اس کو ساتھ وہ آپ کے شیئر کرتے ہیں. یہ ایگزامپلز آگے دی ہوئی ہیں. اس طرح ڈپازٹ اسکیم میں بھی مشارکہ والی ہوتی ہے. آپ ان کے پاس اسلامک بینکس کے پاس ڈپازٹس کرا دیتے ہیں اور آپ کو انٹرسٹ پے نہیں کیا جاتا، لیکن آپ کے ڈپازٹس کو آگے وہ جہاں انویسٹ کر کے ریٹرن جنریٹ کرتے ہیں یا ریٹرن نہ ہو تو لاس ہو، دونوں صورتوں میں وہ آپ کے ساتھ ایک پری ڈیٹرمنٹ ریشو کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بینک ایڈوانسز میں بھی مشارکہ کے ڈفرینٹ کانسیپٹس اپلائی ہوتے ہیں جس میں بینک اپنے ڈفرینٹ جو پولز آف فنڈز ہوتا ہے اس کو پری ایگریڈ ریشو کے ساتھ انویسٹ کرتا ہے آگے، اور جو ڈپازٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پروفٹ اینڈ لاس شیئر کیا جاتا ہے. اسی طرح اسلامک بینکس ورکنگ کیپٹل نیڈز یا لانگ ٹرم نیڈز کے لیے بھی فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ان کے صرف جو اسٹرکچر آف ایگریمنٹ ہے یعنی اسٹرکچر آف ٹرانزیکشنز ہے وہ ذرا چینج نیچر کا ہوتا ہے، وہ نارمل بینکنگ آپریشنز کی طرح نہیں ہوتا. اس طرح مضاربہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک پارٹی کیپٹل پرووائڈ کر رہی ہے جبکہ دوسری اسکل لیبر ایکسپرٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. تو اس کے تحت یہ کام ہوتا ہے. اور اس کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں عموماً جو انویسٹمنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ موڈ پہ ہوتی ہیں. ڈپازٹ اسکیمز جو ہوتی ہیں اسلامک بینکس کی، نارملی یہ کوئی پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ پروفٹ ریٹ کوٹ نہیں کرتے، لیکن یہ پارٹیسپیٹری موڈ پہ ہوتے ہیں کہ آپ پیسہ پرووائڈ کریں، ہم اسکلز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس طرح ایک بزنس میں انویسٹ کیے جائیں گے اور پری ڈیٹرمنٹ ریشو کے ساتھ ہم پروفٹ اینڈ لاس شیئر کر لیں گے. اس طرح میوچل فنڈز بھی بہت سارے آ گئے ہیں. میوچل فنڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں بھی آپ لوگ ڈپازٹس دیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے پیسے کو آگے انویسٹ کرتے ہیں، جو ریٹرن آئے اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ایسٹ بیکڈ فائنینسنگ ہوتی ہے. ایسٹ بیکڈ فائنینسنگ کا ماڈل یہ ہے کہ اسلامک بینکس جو پارٹنرشپ ماڈل پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ کسٹمرز کو جو بھی فنڈز ایکسٹینڈ کرتے ہیں ان کی بیک پہ جو بھی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ایسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس ٹرانزیکشنز کے بیک اینڈ پہ کوئی پلانٹ مشینری، گاڑی، لینڈ یا بلڈنگ ایز اے سیکیورٹی موجود ہوتی ہے. اس طرح مرحبہ فائنینسنگ کے ماڈلز بھی ڈفرینٹ موجود ہیں، اس کی بھی آگے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں اجارہ کی، جو انسٹالمنٹ کے تحت یعنی آپ کو ایسٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں اسلامک بینکس کی طرف سے، اور اسلامک بینکس آپ پھر ان کی جو کاسٹ ہے پلس اپنا پروفٹ مارجن وہ انسٹالمنٹ کی صورت میں آپ سے وصول کرتا ہے. اس طرح سکوک ہے، یہ بھی ایک وے ہے، جیسے ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں لانگ ڈیوریشن کے لیے آپ فنڈز جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی پھر آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کو ایشو کر سکتے ہیں، اور جو بھی سکوک ایشو ہوں گے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے اپروول سے ہوں گے، اور گورنمنٹ بھی سکوکس ایشو کرتی ہے تاکہ لانگ ٹرم فنڈز جنریٹ کیے جا سکیں. اگر ہم بات کریں کمپیئر کریں جی اسلامک اور کنونشنل موڈز ان بینکنگ، تو ڈپازٹ کے حوالے سے ہم کریں اسلامک
बैंक जो होता है उसमें प्रॉफिट रेट पहले से डिटरमिन नहीं होते,